إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية بني الكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتدي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين سيد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجارية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية والجود التكبية والنكابة النكبية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية القائم وبالحق اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله سلمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اولاً تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ہمارا لاکھوں درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے کہ جو وجہ ہے خلقت کائنات ہے، اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اس فرش عذاب پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ انہی کا کرم ہے یقیناً کہ میں اور آپ اس عذاب پر کھینچے چلے آتے ہیں. سورہ الصف آیت نمبر 14 یعنی 14 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں خداوند عالم ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یعنی اے ایمان والوں. اب یہ کسی بھی انسان سے خطاب نہیں ہو رہا ہے جو اس مرحلے پر آ گیا. جو ایمان والا ہے اس کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے ناصر اور مددگار بن جاؤ. ظاہری اعتبار سے اللہ دعوت دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اصل میں یہ ایک اعجاز ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ جس کی طرف خدا بلانا چاہتے ہیں. کونوا انصار اللہ، اللہ کے ناصر اور مددگار بن جاؤ. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو مددگار کی ضرورت ہے؟ وہ خدا جو حی و قیوم ہے، وہ خدا جو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ خدا جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. یعنی اسے ہماری طرح یہ کام کرنا نہیں پڑتا کہ ہمیں یہاں سے وہاں جانا ہے تو ہم مراحل طے کریں گے، قدم اٹھائیں گے، انرجی جمع کریں گے، پھر یہاں آئیں گے. نہیں، اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون ہو جا
میں، یعنی سمجھ میں آ گیا کہ اگر ولی خدا کا کوئی مددگار ہے تو وہ اس بات کا مصداق ہو گیا، یعنی جو زمانے کی حجت کے خاطر اپنی مدد کو دے دیں تو پروردگار عالم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب یہ اس وقت اس زمانے کی حجت کا مددگار نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے پر اللہ کا مددگار ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے اس مقام کو رکھا کہ ہم بڑے ناصر، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول ہاتھوں کو اٹھا کر کہے پروردگار مجھے اچھے اور سچے طریقے سے ہر مرحلے میں داخل فرما، اور اے خدا مجھے سچے طریقے سے ہر مرحلے کے باہر نکال، اور پھر فرمایا اور بھیج اپنی جانب سے ایک بہترین مددگار۔ روایات میں ہے کہ اس آیت کے بعد جس مددگار کو رسول خدا کی جانب اللہ نے بھیجا وہ کوئی اور نہیں علی بن ابی طالب تھے صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جو ناصر نہیں اسے نصیر بنا کے اتارا۔ ناصر اور نصیر میں بہت فرق ہے۔ مدد کرنے والا اسے جب کہیں گے مدد کرنے والا جب وہ مددگاری میں ہوگا، جب وہ ہوگا ناصر اسے کہا جائے گا کہ ہاں اب یہ مدد کر رہا ہے تو یہ ناصر ہے، لیکن نصیر میں فرق ہے۔ نصیر اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں مددگار ہے، چاہے وہ بیٹھا ہے تب بھی مددگار ہے، کھڑا ہے تب بھی مددگار ہے، سو رہا ہے بستر رسالت پر تب بھی مددگار ہے، میدان میں آئے تب بھی مددگار ہے، مقابلہ میں آئے تب بھی مددگار ہے، آیت تطہیر زیر کسا آئے تب بھی علی مرتضیٰ مددگار ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ ہم بڑے ناصر، لیکن ایک وہ ہے کہ جو سلطان النصیرہ کا مصداق جسے کہا گیا، پیدا ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے، اتری جسے تیغ تو بے کر وہ کون ہے، چیرا ہے جس نے مدح میں اشتر وہ کون ہے، توڑا ہے جس نے قلعہ خیبر وہ کون ہے، سب کافروں کو کس نے مجھے یہ خدا کیا، کافر کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا، کافر کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم۔ لہذا جناب امیر المومنین کی ذات کی وہ سلطان النصیرہ قرار پائی، لیکن میرا اور آپ کا مقام یہ ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو جس معراج پر پہنچانا چاہتے ہیں وہ معراج یہ ہے کہ ایمان والو تم انصار خدا بن جاؤ۔ اور آج کے اس زمانے میں اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون اس کتاب کا مصداق بنا تو آئیے ذرا 61 ہجری جب میں اور آپ ایک صحرا، ایک جنگل، ایک بیابان، ایک خیمہ، اس خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں تو وہاں ایک ایسا خیمہ موجود ہے کہ جہاں ہر رنگوں، قوموں، قبیلے، نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ان کے اندر کسی جنڈر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ایج کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس خیمے ابا عبداللہ کو، خیمے اصحاب حسینی کو دیکھ کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد وسلم۔ چھٹے امام سلام کر کے کہتے ہیں آپ سب نے زیارت شہدائے کربلا پڑھی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں امام کی جانب سے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، ان پر سلام جو اللہ کے دین کے ناصر ہے، مددگار ہے، صرف اللہ کے مددگار نہیں ہے، اس کے رسول کے مددگار ہے، امام علی مرتضیٰ کے مددگار ہے، بی بی فاطمہ زہرا کے مددگار ہے، امام حسن مجتبیٰ کے مددگار ہے۔ اور یہی وہ خیمہ ہے کہ جس کا پردہ ہٹاؤ تو ہر قوم، قبیلے سے، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس بات کا مصداق ہے کہ یہ حسین ابن علی کا ناصر اور مددگار ہے۔ لہٰذا ولی خدا کا ناصر اور ولی خدا کا مددگار بن جاؤ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں جب مقتل اٹھا کر دیکھتی ہوں اسی لیے کہ ان اصحاب کو جو پروردگار عالم کی جانب سے
کہا مولا آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، ریزہ ریزہ خاک بنا کے ختم کر دیا جائے، لیکن مولا آپ کو چھوڑ کر جائے تو جائے کہاں؟ زندگی کا تصور حسین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسا عشق ہے ابا عبداللہ سے کہ جن کے لیے امام معصوم کا یہ جملہ انتم ربانیون، تم الہی ہو، تم خاکی نہیں ہو، تم مرشی ہو، ربانی ہو، توحیدی ہو، تم وہ ہو جو انصار اللہ کا مصداق ہے۔ لہذا آپ مقتل میں تمام مفاتیح کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی کہ جو اس سے ہٹ کر ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم یہاں پر نماز بچانے کے لیے آئے، ہم یہاں پر آئے روزہ بچانے کے لیے، ہم کسی اور چیز اصول میں سے یا فروع میں سے کسی چیز کو بچانے کے لیے آئے؟ نہیں کہا کسی نے۔ سب نے یہی کہا مولا آپ کو چھوڑ کر جائے کہاں؟ سب کا قبلہ، سب کا کعبہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات حسین ابن علی کی ذات ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ نعرے حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے دو باتیں کہ جب بھی کوئی صحابی جاتا تھا، یہ انصار اللہ جنہیں کہا گیا تھا آپ ربانی ہیں، جب بھی کوئی صحابی جاتا تھا تو سب سے پہلے سب کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم آئے ہی جنگ کے لیے ہے، ابھی دشمن ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی جنگ کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر انصار میں سے جو جانا چاہتا تھا سب سے پہلے آتا تھا اپنے کعبہ اور قبلہ امام حسین کے پاس، اور آ کر ایک ہی جملہ کہتے تھے مولا آپ کی اجازت ہے جائیں فوج اشقیاء کی جانب، اور جب امام کہتے تھے جاؤ تو پھر جاتے تھے۔ یعنی مولا آپ جو کہیں گے جلا وطن ہو جاؤ، ہم جلا وطن ہو جائیں گے، آپ کہیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، مولا ہم تسلیم ہیں۔ ایسی محبت تھی امام سے، اور جب جاتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے مولا آپ کی اجازت۔ اور اسی طرح جب کوئی صحابی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو پہلا جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور جب امام آتے تھے تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ مولا تلقین پڑھا دے، مولا کو یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، نہیں، ہر ایک نے یہی کہا کہ مولا آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کر دیا، یہ بتائیے کیا ہم نے حق وفا کر دیا؟ یہ خاص بات جو انصار حسینی میں موجود تھی۔ اور اسی طرح کچھ انصار خدا کو بیان کرتی چلوں کہ جن کی کوالٹیز ہم تک پہنچ گئی، تو یقیناً زمانے کے امام کی غیبت میں ہم کامیاب ہیں، اسی لیے کہ امام زمانہ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کا جو ایک جملہ ہے زیارت ناحیہ میں، وہ جملہ امام حسین کے لیے ہے۔ زیارت ناحیہ میں فضائل بھی ہے، مصائب بھی ہے، تعزیت بھی ہے، اور ایک جملہ ہے امام زمانہ کہتے ہیں مولا حسین کو مخاطب کر کے کہ اے مولا آپ پر سلام ہو، میں نے کون کہہ رہا ہے کہ جو خود امام معصوم ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں مولا ابا عبداللہ میں نے آپ کی جانب عرض کیا، میں نے آپ کی جانب ارادہ کیا، اور آپ کی جانب ارادے کے ذریعے سے آپ کے روح انور کے ذریعے سے میں کامیابی چاہتا ہوں۔ یعنی کون کامیابی چاہتا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ جو خود زمانے کی حجت ہے، جو خود جان عالم ہے، وہ اگر کہیں رخ کرتے تو وہ مولا ابا عبداللہ کی ذات ہے۔ اگر انہیں بھی شہادت کامیابی چاہیے تو وہ کہیں اور نہیں جاتے، حسین ابن علی کا رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے مولا آپ پر سلام ہو، میں
वहाब। खुदा हम सबको बार बार करबलाए मुअल्ला जाना नसीब करे। जब आप वहाँ जाएंगे गंजे शहीदा की जाली, वो जो एक अलग इमाम हुसैन की जरी के बिल्कुल बराबर में गंजे शहीदा के 72 शोहदा के वहाँ जनाजे हैं, मदफून हैं। उनमें इनका नाम यानी अब्दुल्ला इब्न उमैर का नाम मौजूद है। इसी तरह उनकी जोजा का नाम मौजूद है उम्मे वहाब के नाम से। इनके बारे में कहा जाता है कूफे के रहने वाले थे। जब वो वक्त आया कि इनको खबर मिली कि इब्न जियाद ने कूफे में नाकाबंदी कर दी है और इमाम हुसैन का लश्कर करबला में मौजूद है, तो अपनी जोजा के पास आए, खुशी आकर कहा कि देखो, इस वक्त का मुझे कब से इंतजार था कि रसूल खुदा का जमाना गुजर गया, अली मुर्तजा का जमाना गुजर गया, हसन मुज्तबा का जमाना गुजर गया। अब शायद ये वक्त
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزادارو، آج بی بی سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے. دل کھول کر غصہ دینا ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس پر شام غریبہ سے مسلسل ظلم ہوتا رہا ہے. جب چوتھے امام سے واقعہ کربلا کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے، آ کر امام سے سوال کیا. امام سے کئی سوالات کیے. آخر میں ایک عجیب سوال کیا. کہا مولا یہ بتائیے جب شب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تھا، حسین کے بچے باہر کیسے آئے تھے؟ بس یہ سننا تھا. امام تڑپ تڑپ کر رونے لگے. امام کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. آپ نے کہا اے میرے چاہنے والے، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے. اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جائیں گے. کہا اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے میدان کربلا میں بکھر گئے. جب بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی، ظالم شمر نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی 4 سال کی بچی زمین پر گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے گال پر تماچا مارا. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں. دونوں ہاتھوں سے گالوں کو پکڑ کر بچی نے کہا بابا سکینہ یتیم ہو گئی. ظالم شمر نے آگے بڑھ کر ایسے گندے چھینے کہ ایک لمحے میں کان زخمی ہو گئے. کبھی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہوتے تو کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی بابا آپ کیا چلے گئے؟ آپ کے سینے میں سونے والی سکینہ آج تماچے کھا رہی ہے. سکینہ کا دامن جل گیا. بچی پکارتی رہی بابا میرا کرتا جل گیا. ایک مرتبہ جب بی بی شام پہنچی ہے نا، دربار یزید میں ایک کونے میں سیلانیاں کھڑی تھی. ظالم یزید تخت پر بیٹھا ہے. تخت میں حسین کا سر ہے. اس پر کپڑا ڈلا ہوا ہے. یزید دیکھتا ہے ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی ایک پیر زمین پر رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید نے شمر سے پوچھا بتائیے بچی کون ہے؟ کہا اس بچی کا نام سکینہ ہے. حسین اس بچی سے بہت محبت کرتے تھے. بس یہ سننا تھا کہ ظالم یزید بی بی سکینہ کی طرف بڑھا. بی بی کے پاس آ کر کہا سکینہ یہ بتاؤ تم ایک پیر زمین پہ رکھتی ہو، ایک پیر اٹھاتی ہو، تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ بی بی نے کہا یزید تیرے سپاہیوں نے میری گردن میں